بہت زمانہ پہلے ایک دور دراز ملک میں ایک نیک اور دانا آدمی رہتا تھا جس کا نام یعقوب تھا۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹے 2 بیٹے یوسف اور ان کا بھائی بنیامین تھے، اور یہ دونوں انہیں سب سے زیادہ عزیز تھے۔ یوسف ایک خاص بچہ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت، نرمی مزاج اور ایمان سے بھرے دل والا تھا۔ ایک رات جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے ایک عجیب اور خوبصورت خواب دیکھا۔ وہ خوش اور حیران چہرے کے ساتھ جاگا اور اپنے والد کے پاس دوڑتا ہوا گیا۔ ابا جان، اس نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھا جو سب مجھے سجدہ کر رہے تھی۔ یعقوب نے مسکرا کر بیٹے کو گلے لگا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خاص خواب ہے، اللہ کی طرف سے ایک نشانی۔ بیٹے، انہوں نے کہا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ وہ تم سے حسد کر سکتے ہیں، اور شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ یوسف نے راز چھپا لیا، لیکن بڑے بھائی پہلے ہی حسد محسوس کرنے لگے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ والد کو یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت ہے۔ ایک دن بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہمارے والد یوسف کو ہم سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ ایک نے کہا۔ وہ تو بس ایک بچہ ہے، دوسرے نے کہا۔ کچھ بھائیوں نے ایک برا منصوبہ بنایا۔ آؤ ہم یوسف کو کسی دور جگہ لے جائیں اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیں۔ پھر والد کو ہم سے ہی محبت کرنی پڑے گی۔ کچھ بھائیوں کو برا لگا، مگر آخرکار وہ بھی راضی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، والد صاحب، یوسف کو ہمارے ساتھ کل کھیلنے بھیج دیں۔ ہم اس کا خوب خیال رکھیں گے۔ یعقوب پریشان ہو گئے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے جب تم کھیل میں مصروف ہو جاؤ گے۔ بھائیوں نے حیرانی ظاہر کی۔ اتنے سارے بھائی ہوں اور بھیڑیا کھا جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آخرکار یعقوب مان گئے۔ اگلے دن بھائی یوسف کو ساتھ لے گئے۔ جب وہ ایک سنسان جگہ پہنچے جہاں گہرا کنواں تھا، تو انہوں نے یوسف کو پکڑا، اس کی قمیص اتاری اور اسے کنویں میں ڈال دیا، حالانکہ یوسف رو رہا تھا اور منت کر رہا تھا۔ واپسی پر انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون یوسف کی قمیص پر لگا دیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو روتے چلاتے کہنے لگے، ابا جان، ہم کھیل رہے تھے اور یوسف کو اکیلا چھوڑ دیا۔ بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ یہ دیکھیے اس کی خون لگی قمیص۔ یعقوب نے قمیص دیکھی۔ خون لگا تھا مگر وہ پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور سچ جانتے تھے۔ نہیں، انہوں نے کہا، یہ تمہارا برا عمل ہے۔ میرا سہارا صرف صبر ہے اور میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر ایک قافلہ پانی لینے آیا۔ جب انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو ایک بچہ نکل آیا۔ وہ حیران ہو گئے اور اسے ساتھ لے جا کر مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ مصر میں وزیر عزیز نے یوسف کو خریدا۔ اس نے کہا، اس لڑکے کا خیال رکھو، یہ ہمارے لیے بیٹے کی طرح ہوگا۔ یوسف بڑے ہو کر نہایت خوبصورت، سمجھدار اور نیک بن گئے۔ اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ سال گزرتے گئے۔ وزیر کی بیوی نے یوسف کو برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اپنے مالک سے خیانت نہیں کروں گا۔ وہ عورت غصے میں آ گئی اور جھوٹ بولا کہ یوسف نے برا کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر سمجھ گیا کہ یوسف بے گناہ ہے، مگر عزت بچانے کے لیے یوسف کو قید کروا دیا۔ یوسف نے صبر کیا۔ جیل میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ یوسف نے بتایا کہ ایک کو رہائی ملے گی اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرا سزا پائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ سالوں بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا گئیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی۔ کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ یوسف کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا، 7 سال کھیتی اچھی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا، ابھی سے غلہ جمع کریں۔ بادشاہ نے یوسف کو خزانے کا وزیر بنا دیا۔ قحط کے دنوں میں بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ یوسف نے انہیں پہچانا مگر وہ نہ پہچانے۔ انہوں نے بنیامین کو روک لیا، پھر اپنی پہچان بتائی، میں یوسف ہوں، اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ انہوں نے قمیص دی کہ والد کے پاس لے جاؤ، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ پھر سب مصر آ گئے۔
یوسف کے والدین تخت پر بیٹھے بھائی سجدے میں جھک گئے اور یوسف نے کہا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے سچ کر دکھایا۔ یہ کہانی ہمیں صبر، معافی اور اللہ کے کامل منصوبے پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔